اپنی، اور پھر مقصدیت ہو اس میں، بے مقصد نہ ہو۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقصدیت کی بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاں یہ امت وسط ہے، ایسا نہیں کہ جس طرف نکلے تو پھر نکل ہی کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں اور ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے گھر تشریف لے گئے، بھائی بنے ہوئے تھے۔ تو رات کو وہ عشاء کی نماز کے بعد بستر آیا تو ایک بستر منگایا حضرت ابو درداء نے، حالانکہ حضرت سلمان فارسی ان کے مہمان تھے۔ فرمایا کیوں منگایا؟ فرمایا تمہارے لیے منگایا، میں نے تو ساری رات نفل پڑھنے۔ آپ فرمانے لگے دوسرا بستر بھی منگاؤ، عشاء پڑھ لیا، اب سو، تہجد میں تو بھی اٹھے گا اور میں بھی اٹھوں گا، سو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، ایک آدھ دفعہ اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد میں اٹھیں گے۔ تہجد میں اٹھے، صبح انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا نہ بھائی کل رکھا تھا نا، آج کھانے پینے کا دن ہے، کل پھر رکھیں گے، یہ نفلی روزے، صوم وصال ٹھیک نہیں، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، اسی میں بہتری ہے۔ اب حضرت ابو درداء کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، انہوں نے محسوس کیا بات کو لیکن کہہ کچھ نہ سکے۔ صبح حضرت سلمان فارسی انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے گھر سے خبر ملی ہے کہ یہ ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں، ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں، پھر میں نے انہیں رات کو سلایا ہے، تہجد میں اٹھایا ہے اور آج روزہ نہیں رکھنے دیا۔ میں نے کہا ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے ابو درداء سلمان ٹھیک کہتا ہے۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر کوئی کام کریں تو اسے مرتب کر کے کریں، مرتب کر کے، ایسے نکل نہ جائیں، ایک سمت نکل گئے تو نکل ہی گئے، ایک طرف اگر ہو گئے تو پھر ہو ہی گئے، پھر پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ مقصدیت ہو اس کے اندر، اس کا جو پورا مفہوم ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی ایک چیز کو تھام لیا ہے اور اللہ خیر کرے وہ کہتے ہیں جو میں نے تھام لیا 100% یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے کرنا ہی نہیں۔ او بھائی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، اور بھی بڑے عنوانات ہیں، اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے، اور بھی بہت سارا کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ایک تو با مقصد کام کریں، پھر اس کی نا اس میں حسن ہو، محنت کریں تو وہ دیکھیں نا، ایک آدمی بلا وجہ کسی کام کو لگ جائے جو اس سے ہو ہی نہ سکے، اور اس کام لگ جائے جو بالکل مطلب اس کو زیب ہی نہ دے۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی میں نا کرتب دکھاؤں گا، آپ خوش ہو گئے تو انعام پاؤں گا، کہا دکھاؤ۔ تو 12 سوئیاں تھی اس کے ہاتھ میں، سوئی کے پیچھے نا سوراخ ہوتا ہے، پنجابی میں لوگ اس کو نکا بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا دکھاؤ۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، وہ سوئی کچی دیوار تھی سامنے، ایک سوئی اس پہ پھینکی، نشانہ اتنا تگڑا تھا کہ سوئی جا کے لگی، جب دوسری پھینکی تو وہ پہلی والے کے سوراخ میں لگی جا، تیسری پھینکی تو دوسری والے کے سوراخ میں، 12 سوئیاں وہ پھینکتا تو وہ کچھ فاصلے سے پھینکتا تو وہ سوراخ میں لگتی۔ جب 12 مکمل ہو گئیں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال ہو، بلے بلے۔ کچھ نے 100 50 ہزار لوگوں نے اس کو انعام بھی دیے۔ اس کا خیال تھا ہارون رشید ذرا تگڑی رقم دے گا۔ اس نے بادشاہ کی طرف پلٹ کے دیکھا، کہا جناب آپ نہیں کچھ فرما رہے؟ تو کہنے لگا فرمانے لگا ہوں۔ جب لوگ فارغ ہو گئے تو اس نے سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑو، ستون کے ساتھ باندھو اور 80 کوڑے مارو اسے۔ اس نے کہا بادشاہ کمال ہو گئی، بھائی بجائے اس کے کہ آپ انعام دیں آپ کوڑے مروا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں، اتنا بہترین نشانہ رب نے دیا ہے اور تو مداری دکھانے میں ضائع کر رہا ہے۔ فوج میں بھرتی ہو، دشمن پہ نشانہ لگا، وہ کام کر جس میں قوم کا، امت کا، دنیا کا فائدہ ہو۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال دیا ہے، تو کہاں ضائع کر رہا ہے؟ علم و فن دیا،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، لیکن انہوں نے فروئی مسائل میں جھگڑ کے ضائع کر دیا۔ اتنی سونی آواز دی رب نے حضور کی ثنا خوانی کے لیے 30-35 ہزار میں بیچ کے ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، تقریر کی قوت دی، لوگوں کو دین کے لیے مائل کیا جا سکتا تھا، لیکن 40 ہزار کی تقریریں بیچ کے ضائع کر دی، اپنا نقصان کیا۔ بڑے بڑے فنون جاننے والے لوگ، لیکن وہ اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آ سکے۔ بڑا کام کر سکتے تھے، بڑا دنیا کو نواز سکتے تھے، فیض آور ہو سکتا تھا ان کا پیغام، لیکن وہ سطحی باتوں میں الجھ گئے۔ سطحی، یہ میری ملت کا جوان، یہ خوبرو، یہ جیتا جاگتا بولتا بات کرتا، سارا وقت تصویروں میں ضائع کر دیتا ہے، اپنی بہترین صلاحیتیں گپوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ فلاں ہوٹل پہ روٹی کھانے جائیں گے، فلاں سیرگاہ میں سیر کرنے جائیں گے۔ او خدا کے بندے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تیرے اندر تو انقلابی سوچ ہونی چاہیے، تو بدل دیتا ہواؤں کا رخ، تو انقلاب برپا کر دیتا سوسائٹی کے اندر، تو اس طرح کا۔ اور پھر عجیب تماشا ہے، باہر جانا ہے، کوئی مہربان ہو جائے، کوئی سفارش مل جائے۔ او خدا کے بندے، تجھے تو چاہیے تھا کہ تیرا لہجہ اس طرح کا ہوتا کہ تو سینکڑوں لوگوں کا سہارا بن جاتا، تو پورے خاندان کو اٹھا کے چلتا، تیرے اندر بیداری ہوتی، تیرے اندر خودداری ہوتی، عزت نفس اور وقار ہوتا۔ کیا کرے بڑے باز۔ اب تو بعض لوگوں کی باتیں سن کے، ان کا چہرہ دیکھ کے ان پر ترس آتا ہے کہ یار تو کتنا بڑا آدمی ہے، تو کہاں الجھا ہوا ہے، تو کیا دے رہا ہے قوم کو، کن چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا۔ خدا جانے قوم کا حال کیا ہوگا۔ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، یہ پتہ نہیں کن باتوں میں الجھ گیا ہے۔ اس کو تو بڑی بات، وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے آ کے کہا ایک جوان نے کہ حضور میں بڑا پریشان تھا، روٹی کہاں سے آئے گی، آج مجھے پتہ چل گیا رب کتنا مہربان ہے۔ جی کیا ہوا جی؟ کہنے لگا جی میں نے آج جنگل میں گیا ہوں، ایک شیر دیکھا، اس نے ایک بکرا شکار کیا، خود کچھ کھایا اور باقی بچا کے وہ پہاڑی پہ چڑھا۔ میں نے دیکھا ایک لومڑی آنکھوں سے اندھی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا اسے کھلایا۔ تو اب میں نے نہیں پریشان ہونا، رب تعالیٰ اگر لومڑی کو رزق پہنچاتا ہے تو مجھے بھی پہنچائے گا۔ حضرت حسن بصری فرمانے لگے تیری سوچ کے قربان جاؤں، تو نے کہانی میں 2 کردار دیکھے، ایک لومڑی دیکھی، ایک شیر دیکھا۔ تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا اور شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی۔ تو عجیب آدمی ہے، کہتے نہیں میں تو بنوں گا، کوئی لے کے آئے گا، ابا جی محنت کریں گے، ان سے کہوں گا پلاٹ بیچو، پھر کاروبار کرنا ہے، پھر بڑے بھائی سے کہوں گا کہ تم کو پیسے لگا۔ پھر ایک پیشہ برا ہے جوانوں دنیا میں، صرف ایک، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ کوئی جھاڑو چلا کے روٹی کھا لے، کوئی گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے رزق حلال کما لے، لیکن اس کی سوچ ہو کچھ کر گزرنے کی۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اور ویسے بھی سہارے نہ تلاش کریں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اگر تیرے اندر کوئی طاقت ہے تو کچھ کر، مقصد بنائیں اور اپنے مقصد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہتے رہے او دیکھو جی وہ فلاں بندہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں، وہ ساری زندگی ان کی اس بات میں گزر گئی، اور جسے وہ کم پڑھا لکھا کہتے تھے اس نے بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ او ہو فلاں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہمارا نا کچھ مقصود نہیں۔ آج کی اس نشست میں ایک پیغام آپ کو دینا ہے۔